کیا حضرت ہوا واقعی ہی غلطی پہ تھیں؟ کیا حضرت آدم اور ہوا کو اکیلے ہی زمین پر اتارا گیا؟ سونا چاندی کیا دنیا سے نکلا یا دنیا پر اتارا گیا؟ جانور اب انسان سے باتیں کیوں نہیں کرتے؟ بادشاہت یا لیڈرشپ کا دور کب سے شروع ہوا؟ یہ اور اس طرح کے تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری آج کی ویڈیو کو دیکھتے رہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں. انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی شیطان کا وجود سامنے آیا. اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہے کہ انسان کے اندر شر اور خیر کا مادہ رکھا اور اس کی تخلیق کے ساتھ ہی اسے بھٹکانے والی طاقت بھی رونما ہوئی. اللہ تعالیٰ نے انسان کی بھلائی اور ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے جو وقت کے تقاضوں کے مد نظر انسان کی تربیت اور ہدایت کے لیے اللہ کا پیغام انسانوں تک لائے. اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ حضرت آدم سے شروع کیا. ہماری آج کی ویڈیو کا محور بھی حضرت آدم کی زندگی ہے. ویڈیو میں ہم ان کی تخلیق سے لے کے ان کے اس دنیا سے پردہ کرنے تک کے واقعات کو قرآن و حدیث اور تاریخ کی روشنی میں بیان کریں گے. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ زمین پر پہلے انسان حضرت آدم تھے. ان سے پہلے یہاں جنات پائے جاتے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ زمین کے مختلف مقامات سے مٹی اکٹھی کی جائے. مٹی اکٹھی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بہت پیار سے حضرت آدم کا پتلا بنایا. قرآن اور حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی شبیہ پہ تخلیق کیا. جب حضرت آدم کا پتلا بن گیا تو کہا جاتا ہے کہ وہ پتلا 40 سال تک بیت اللہ کے مقام پر رہا. اللہ تعالیٰ نے روح کو حکم دیا کہ پتلے میں داخل ہو جا. جب روح ابھی آدھی ہی داخل ہوئی تو حضرت آدم نے اٹھنے کی کوشش کی. تب ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ انسان بہت جلد باز ہے. روح سر کی طرف سے حضرت آدم کے پتلے میں داخل ہوئی. روح کے داخل ہونے کے بعد وہ مٹی کا پتلا گوشت پوست کا جسم بن گیا اور روح کے داخل ہوتے ہی حضرت آدم کو چھینک آئی تو آپ نے الحمدللہ کہا. یہ وہ علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے آدم کو عطا کیا تھا اور یہ وہی علم ہے جس کی بنا پر انسان اشرف المخلوقات کے درجے پہ فائز ہوا. پھر جب حضرت آدم تیار ہو کے اپنے تخت پہ بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو جو پہلے سے علم عطا کیا تھا وہ باری باری پوچھنا شروع کیا. ان تمام چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے پوچھے تو آپ نے وہ بتائے. کیونکہ وہ علم اللہ تعالیٰ پہلے ہی آپ کو عطا کر چکا تھا اس لیے آپ کو ساری چیزوں کے نام معلوم تھے. فرشتے دیکھ کے حیران ہوئے. تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم کیا کہ آدم کو سجدہ کرو. سب سجدے میں جھک گئے ماں سوائے ابلیس کے. وہ تکبر میں کھڑا رہا اور کہا کہ باری تعالیٰ میں صرف آپ کو سجدہ کروں گا. میں آگ سے بنا ہوں. میں اس مٹی سے بنے ہوئے انسان سے افضل ہوں. میں اسے سجدہ نہیں کروں گا. تب اللہ تعالیٰ نے اسے دھتکار دیا کہ تو مردود ہے, نکل جا یہاں سے. ابلیس نے زبان کھولی اور بولا کہ اے باری تعالیٰ تو نے مجھے آدم کے لیے دھتکار دیا. میں نے اتنا عرصہ تیری عبادت اور بندگی میں گزارا. تو مجھے اس دن تک کی مہلت دے جب تو مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا. مجھے مہلت دے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں. اللہ عز و جل نے کہا جا تجھے مہلت دی. جو میرے نیک و پاک بندے ہیں وہ کبھی تیرے بہلاوے میں نہیں آئیں گے اور جو تیرے بہلاوے میں آئیں گے قیامت کے دن وہ تیرے ساتھ جہنم میں ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے عرش کو جنت الفردوس میں رکھ دیا جائے. وہاں جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے بجائے آدم کو قرار اور تسلی نہ تھی جو کسی کے ساتھ سے ہوتی ہے. تب باری تعالیٰ نے آدم کو خواب میں ڈالا اور ان کے بائیں پہلو سے ایک ہڈی نکالی اور اس سے حضرت ہوا کو بنایا. انہیں لباس و زیورات بہشت سے لا کر پہنائے گئے اور تخت پہ بٹھا دیا گیا. تب حضرت آدم کی آنکھ کھلی. اپنے ساتھ ہوا کو بیٹھے دیکھ کے آدم بے قرار ہو گئے. باری تعالیٰ نے آدم اور ہوا کا نکاح کر دیا. نکاح کے بعد حکم دیا کہ آدم اپنی بیوی کو لے جنت کے باغوں میں داخل ہو جا. خوب کھاؤ پیو ہر جگہ سے جو دل چاہے کرو پر اس درخت کے پاس نہیں جانا. اس کا پھل نہیں کھانا اور شیطان مردود کے بہکاوے میں نہیں آنا. وہ تیرا کھلا دشمن ہے. ایسے آدم اور ہوا نے جنت میں رہنا شروع کر دیا. ایک روز ابلیس نے چاہا کہ جنت میں آدم کے پاس جائے تو اس نے اس میں عزم پڑا
جو کہ وہ جانتا تھا، وہ 7 آسمان طے کر کے جنت کے دروازے جا پہنچا اور اسم اعظم پڑھنے لگا۔ وہاں اسے طاؤس ملا۔ طاؤس نے شیطان سے پوچھا، تو کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے؟ شیطان نے کہا کہ میں ایک فرشتہ ہوں اور رب کائنات کی جنت دیکھنا چاہتا ہوں۔ طاؤس نے کہا کہ مجھے باری تعالیٰ کا حکم نہیں ہے، میں تجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ ابلیس نے کہا، اگر تو مجھے جنت میں داخل ہونے دے تو میں تجھے 3 ایسی دعائیں سکھاؤں گا جس سے تو کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، نہ کبھی تمہیں موت آئے گی، اور تو ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ پاس کھڑا سانپ کہیں یہ سن رہا تھا۔ ابلیس کو کہا کہ تو یہ دعائیں مجھے سکھا دے۔ ابلیس نے کہا، تو مجھے جنت کے اندر لے جا، میں تجھے سکھا دیتا ہوں۔ سانپ نے کہا کہ نہیں، مجھے حکم نہیں کہ جب تک آدم اور حوا جنت میں ہے میں کسی کو وہاں قدم رکھنے دوں۔ ابلیس نے کہا کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گا، میں تیرے منہ کے اندر رہ کے جنت کا نظارہ کروں گا، تو مجھے اندر لے جا۔ ایسے ابلیس مردود جنت میں داخل ہوا۔ اس نے سانپ کو کہا کہ مجھے اس درخت کے پاس لے جا جس کا پھل کھانے سے آدم کو منع کیا گیا ہے۔ سانپ اسے وہاں لے گیا۔ شیطان نے وہاں پہنچتے ہی چالاکی کی اور زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ ایسی آواز جنت میں پہلی دفعہ سنی گئی۔ سب سنتے ہی اس کے پاس اکٹھے ہو گئے۔ حضرت حوا بھی وہاں پہنچ گئیں اور آ کے سانپ سے پوچھا کہ کیوں روتا ہے؟ سانپ کے اندر سے شیطان کی آواز آئی کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ باری تعالیٰ تمہیں اور آدم کو جنت سے نکال دیں گے، لیکن اگر کوئی بھی اس درخت کا پھل کھا لے تو ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیرخواہ ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ تمہیں جنت سے نکالا جائے۔ حضرت حوا اس کے بہکاوے میں آ گئیں۔ انہوں نے اس درخت کے 3 پھل اتارے، ایک خود کھایا اور 2 آدم کے لیے لے گئیں۔ آدم نے وہ کھانے سے انکار کر دیا، لیکن حوا کے اصرار پر انہیں وہ کھانا پڑا۔ پھل کھاتے ہی وہ تخت سے گر گئے اور دونوں برہنہ ہو گئے۔ دونوں نے پتوں سے اپنی شرمگاہیں ڈانپیں۔ اس کے بعد دیوانہ وار جنت میں بھاگتے رہے کہ ہم سے یہ کیا غلطی سرزد ہو گئی۔ تب باری تعالیٰ نے انہیں بلایا اور کہا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اس درخت کے پھل کو نہیں کھانا، اور کہا تھا کہ شیطان مردود تمہارا کھلا دشمن ہے، لیکن تم نہیں مانے۔ تب حضرت آدم اور حوا روتے ہوئے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہم سے غلطی سرزد ہو گئی۔ ارشاد ہوا، تمہیں زمین پر اتارا جائے گا اور تم ایک وقت مقرر تک وہاں رہو گے، اسی میں دفنائے جاؤ گے اور پھر دوبارہ اسی سے ہی نکالے جاؤ گے۔ باری تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا، آدم، حوا، شیطان، طاؤس اور سانپ کو جنت سے نکال دو اور انہیں زمین پر بھیج دو۔ تب آدم کو ہندوستان کے ایک جزیرہ، حوا کو خراسان جو کہ موجودہ ایران ہے، شیطان کو کوہ دماوند، طاؤس کو سیستان اور سانپ کو اصفہان میں اتارا گیا۔ حضرت آدم زمین پر اتر کے 40 سال تک روتے رہے۔ ایک روایت میں ہے کہ 300 سال تک روتے رہے۔ پھر ایک دن جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا کہ آدم، اپنی موت سے پہلے حج کر لو۔ آدم نے جب اپنی موت کا سنا تو گھبرا گئے اور مکہ کی طرف بھاگنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ مکہ تک ان کے صرف 30 قدم ہوئے تھے۔ جب وہ جبل رحمت پہ پہنچے تو انہیں ہوا اپنی طرف آتی نظر آئیں۔ وہ دونوں ملے تو عرش کی طرف منہ کر کے دونوں نے باری تعالیٰ سے فریاد کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما، ہماری خطائیں بخش دے اور ہماری توبہ قبول کر۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے آ کے کہا، آدم، اللہ تعالیٰ نے آپ پہ سلام بھیجا ہے اور آپ کی توبہ قبول ہو چکی ہے۔ تب باری تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم، تم اور تمہاری بیوی سرندیت میں جاؤ تاکہ تمہارے فرزند پیدا ہوں۔ حضرت آدم رضائے الہی سے ہندوستان آئے اور بود و باش اختیار کیا۔ جبرائیل نے انہیں آہن گیری سکھائی، جس سے انہوں نے کھیتی باڑی کے اوزار بنائے۔ پھر جبرائیل ان کے لیے جنت سے ایک جوڑا بیل لے آئے۔ بعض کہتے ہیں کہ البکر سے ایک جوڑا گائے کا لایا گیا۔ جنت سے ایک مشت گندم لائے جسے آدم نے زمین میں بویا اور ہل جونا شروع کیا۔ تب بیل ٹیڑھا چلنا شروع ہو گیا۔ آدم نے بیل کو ایک لکڑی ماری تو بیل نے کہا کہ تو مجھے کیوں مارتا ہے؟ اگر تجھ میں اتنی عقل ہوتی تو تجھے جنت سے نکالا جاتا۔ آدم نے غصے میں آ کے اس بیل کو چھوڑ دیا اور وہاں سے چل دیے۔ جبرائیل کے پاس آئے اور کہا کہ بیل نے میری سرزنش کی ہے۔
جبرائیل نے کہا کہ اب غم نہ کریں، میں بیل کی زبان پہ مہر لگا دیتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ تب سے تمام جانوروں کی زبان بندی ہو چکی ہے، اس لیے وہ بولتے نہیں ہیں۔ خیر، قصہ مختصر کہ آدم نے گندم کی فصل صبح بوئی اور رات کو وہ تیار ہوئی، جسے کاٹ کے حضرت حوا نے پیسا اور روٹی بنا کر آدم کو دی۔ جب وہ کھانے لگے تو جبرائیل نے کہا، رک جاؤ آدم، سورج کو ڈوبنے دو، تم روزے کی حالت میں ہو۔ تب حضرت آدم سے لے کے حضرت موسیٰ کے زمانے تک ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ فرض تھا۔ خلاصہ مختصر یہ کہ ہندوستان میں رہنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی عطا کی۔ ان کا نام قابیل اور بیٹی کا نام اقلیمہ رکھا گیا۔ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا اور ایک بیٹی عطا کیے، جن کے نام حابیل اور غزہ رکھے گئے۔ اس طرح حضرت حوا 120 دفعہ ماں بنی اور ہر دفعہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق 180 دفعہ ماں بنی۔ ایک دن حضرت جبرائیل حاضر ہوئے اور کہا کہ خدا تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ دونوں بھائیوں کی بہنوں کے ساتھ شادی کر دو، یعنی قابیل کی شادی حابیل کی بہن کے ساتھ اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن کے ساتھ کر دو۔ آدم نے بیٹوں کو بلایا، ان سے یہ ماجرا بیان کیا۔ قابیل نے یہ سن کے انکار کر دیا کہ میری بہن اقلیمہ خوبصورت ہے، میں اسے حابیل کو نہیں دوں گا۔ آدم نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو اسے مان۔ قابیل نے کہا، نہیں، آپ حابیل کو دوست رکھتے ہیں، زیادہ چاہتے ہیں، اس لیے آپ ایسا کر رہے ہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اس طرح اس دنیا میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا پہلا بچہ قابیل ہی تھا۔ خیر، آدم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے، حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے کر دی۔ نکاح کے بعد قابیل نے حابیل کو کہا کہ تم میری بہن کو طلاق دے دو۔ حابیل نے کہا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، یہ میرے والد کا حکم ہے اور میں اس کی حکم عدولی کر کے گنہگار نہیں ہونا چاہتا۔ آدم نے ماجرا جب زیادہ خراب ہوتے دیکھا تو دونوں بھائیوں کو کہا کہ تم دونوں بھائی مینا کے مقام پہ اپنی اپنی قربانی لے کے جاؤ۔ جس کی قربانی باری تعالیٰ نے قبول کر لی، اقلیمہ اس کی ہو جائے گی۔ دونوں نے ایسا ہی کیا۔ وہاں حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ تب قابیل نے حابیل کو کہا کہ میں ایک دن تجھ کو ضرور مار دوں گا، کیونکہ تیرے سب فرزند کہیں گے کہ قربانی ہمارے باپ کی قبول ہوئی تھی، تمہارے باپ کی نہیں۔ حابیل نے کہا، اے بھائی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ باری تعالیٰ کی مرضی ہے، اس نے میری قربانی قبول کی ہے، وہ عادل ہے، وہ پرہیزگاروں کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ تو اگر مجھ پہ ہاتھ چلائے گا تو میں تب بھی تم پہ ہاتھ نہیں چلاؤں گا، بلکہ حق برداری نبھاؤں گا، کیونکہ ایسا کرنے سے میرا رب مجھ سے خفا ہوگا، اور اگر تو ایسا کرے گا تو تو غرق ہوگا اور دوزخ میں بھیجا جائے گا، اور میں سرخرو ہو کے جنت میں جاؤں گا۔ یہ سن کے قابیل اور غصے میں آ گیا اور حابیل کا جانی دشمن ہو گیا۔ کچھ عرصہ گزرا، آدم حج کے لیے چلے گئے۔ قابیل نے دیکھا کہ حابیل بکری خانے کی طرف جا رہا ہے۔ حابیل وہاں سوتا تھا۔ قابیل نے موقع مناسب جانا اور وہاں چلا گیا۔ ابھی وہ اسی سوچ میں تھا کہ حابیل کو کیسے قتل کرے۔ شیطان مردود وہاں کسی انسان کے روپ میں آیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں سانپ تھا۔ شیطان نے سانپ کو زمین پہ پھینکا اور ایک پتھر اٹھا کے سانپ کے سر کو کچل دیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ حابیل سو رہا تھا۔ قابیل نے پتھر اٹھایا اور حابیل کے سر پہ مار کے حابیل کو مار دیا، اور اسی دن سے وہ مردود کافر ٹھہرا۔ حابیل کی لاش پہ گدھ اکٹھے ہو گئے۔ قابیل پریشان ہو گیا کہ اب وہ کیا کرے۔ تب اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ اپنے دوست کی فضیحت کرے۔ کووں کا ایک جوڑا بھیجا گیا جو قابیل کے سامنے ایک دوسرے سے لڑے۔ ایک نے دوسرے کو مار دیا اور پھر اپنی چونچ اور پنجوں کے ساتھ زمین کھودی اور مردہ کوے کو اس میں دفن کر دیا۔ قابیل نے یہ سب دیکھا تو اس نے دیوانہ وار زمین کھودنا شروع کی اور کھود کے حابیل کی لاش کو اس میں دفن کر دیا۔ حضرت آدم جب مکہ سے واپس آئے تو انہیں حابیل نظر نہ آیا۔ انہوں نے اسے بہت تلاش کیا لیکن نہ ملا۔ کسی نے بتایا کہ چند روز سے وہ کسی کو نہیں ملا۔ تب وہ رونے لگے، سخت پریشان ہو گئے، کھانا پینا چھوڑ دیا، شب و روز غم و فکر میں رہتے۔ ایک صبح خواب سے چونک کے اٹھے، دیکھا کہ حابیل انہیں پکارتا ہے۔ اٹھتے ہی زار و زار رونے لگے۔ تب جبرائیل نازل ہوئے۔
آدم نے جبرائیل کو کہا کہ مجھے حابیل کی قبر پہ لے جا۔ قبر پہ پہنچے تو حابیل کی لاش کو نکالا، ایک تابوت میں ڈال کے گھر لے آئے۔ کہا جاتا ہے کہ آدم نے اس تابوت کو 40 روز تک عالم کے گرد پھرایا۔ جس جگہ وہ جاتے وہاں لوگ دیکھ کے سن کے غمگین ہوتے، کہتے کہ کیسا ظلم ہو گیا، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو مار دیا۔ اس وقت تک حضرت آدم کے 120 فرزند تھے۔ سب بیٹے باپ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ ہمیں کچھ روپے پیسے دو تاکہ ہم اس سے کمائیں اور سوداگری کر کے کھائیں۔ تب حضرت جبرائیل نے ایک مٹھی سونا اور ایک مٹھی چاندی لا دی۔ غائب سے آواز آئی کہ آدم اس سونے چاندی کو پہاڑوں میں ڈال دو تاکہ وہ وہاں سے اپنی ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے نکال کے کھائیں تو قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ آدم نے ایسا ہی کیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو آدم بیمار ہو گئے اور اپنے بیٹوں سے کہا کہ مجھے کھانے کے لیے میوہ جات لا کے دو۔ سب بیٹے میوے لینے گئے سوائے حضرت شیس کے، جو والد کی تیمارداری کے لیے ان کے ساتھ ہی رک گئے۔ حضرت آدم نے انہیں کہا کہ تو اس پہاڑ پہ جا کے اللہ سے دعا کر کے میرے لیے میوے بھیجیں تو وہ ضرور بھیجے گا۔ حضرت شیس نے کہا کہ آپ میرے والد ہیں، آپ کی دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، میوہ جات ضرور بھیجیں گے۔ آدم نے کہا میں جنت کے پھل کھانے کی وجہ سے شرمندہ ہوں، میں باری تعالیٰ سے ابھی ایسی دعا نہیں کر سکتا۔ تم معصوم ہو، تم دعا کرو، اللہ تعالیٰ اسے قبول کریں گے۔ تب حضرت شیس نے اس پہاڑ پہ جا کے جیسے حضرت آدم نے بتایا تھا دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ جبرائیل اپنے ساتھ ایک حور اور 2 تشت لے کر آئے جن میں مختلف قسم کے میوہ جات تھے۔ حضرت آدم نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ حور کیوں لائے ہو؟ انہوں نے کہا کہ باری تعالیٰ نے یہ حور حضرت شیس کے لیے جنت سے بھیجی ہے، کیونکہ آپ کے باقی سارے بیٹے آپ کے پاس نہیں ہیں، جبکہ حضرت شیس آپ کی خدمت میں رکے ہیں۔ اس خدمت کے صلے میں باری تعالیٰ نے جنت سے یہ حور حضرت شیس کے لیے بھیجی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم نے اس حور کی شادی حضرت شیس سے کر دی۔ اس حور کی زبان عربی تھی۔ روایت یہ بھی ہے کہ اس حور سے جو فرزند پیدا ہوتے وہ عربی بولتے، اور رحمت العالمین آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی نسل سے ہیں۔ حضرت آدم نے وہ میوے خود بھی کھائے اور بیٹوں کو بھی دیے۔ جس نے وہ میوہ کھایا فاضل تر اور ذہین ہوا۔ تب حضرت آدم نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ میرا وقت کوچ آ گیا ہے، میرے جانے کے بعد حضرت شیس تمہارے سردار ہوں گے، ان کی فرما برداری کرنا اور ان پر ایمان لانا۔ سب نے اقرار کیا تو حضرت آدم نے اس دنیا فانی سے رحلت پائی۔ سب باپ کی جدائی میں بہت روئے، نماز جنازہ پڑھا کے دفنا دیا۔ 2 سال تک باپ کی قبر پہ حاضر رہے، اس کے بعد رخصت ہو کر اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ حضرت آدم کی عمر لگ بھگ 930 سال تھی۔ ان کے 120 بیٹے اور 120 بیٹیاں تھیں۔ حضرت آدم کی قبر سعودی عربیہ کے شہر جدہ میں ہے۔ ناظرین، ہمارے چینل دا لیڈنگ لائٹ یعنی نور رہبر سلسلہ کی پہلی کہانی یہاں ختم ہوئی۔ ہمارے چینل کے نام کی نسبت سے اس کہانی میں جو لیڈنگ لائٹ یعنی نور رہبر ہیں وہ حضرت آدم ہے، اور یقینی طور پر یہ واضح ہو گیا کہ غلطی جن و انس سبھی سے ہو جاتی ہے، لیکن غلطی کر کے اس پر ڈٹے رہنے والا ابلیس مردود ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، لیکن غلطی کر کے اس پر توبہ کرنے والا اللہ کی رحمت سے نوازا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت آدم کے بعد حضرت شیس علیہ السلام نے کس طرح سب کچھ سنبھالا؟ اس سب کا جواب اور اگلے نور رہبر کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو تک انتظار کرنا ہوگا۔ جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔